اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کا دور خلافت ہے۔ عمر لانو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک چمڑے کا کاغذ یا جیسا بھی تھا دیکھا کہ اس کے اوپر جو معذور لوگ ہیں یا ایلڈرلی ہیں، سینئر سٹیزن جن کو کہتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایڈریس کہاں ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کون کرے گا۔ ایک لسٹ بنی ہوئی تھی۔ تو عمر لانو نے لسٹ پڑھی تو ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا، ایڈریس تو دیا ہوا تھا مگر آگے نام درج نہیں تھا۔ تو عمر لانو نے رجسٹر سے نوٹ کر لیا وہ ایڈریس کہ بھئی اس کی خدمت تو میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ یعنی صحابہ لانم کے ہاں یہ بھی ایک عادت، اچھی عادت تھی، ہر بندہ فزیکلی کسی نہ کسی دوسرے معذور کی یا بوڑھے کی خدمت اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا۔ اب آج کے دور میں تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، اپنے استاد کی خدمت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ عمر لانو اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ فرمان لگے عمر۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کوئی کام ہو تو بتا دیجئے، میں کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا بھئی کچھ دنوں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے سارے کام کر جاتا ہے۔ کام کیا ہوتے تھے کہ اس کے برتن دھو دینا، گھر میں جھاڑو دے دینا، یا باہر کنویں سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دینا۔ باقی کام تو گھر کی عورتیں خود ہی کر لیتی تھیں۔ اس نے کہا جی کوئی بندہ آتا ہے اور وہ یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر لانو نے سوچا کہ اچھا کل میں تہجد پڑھ کے آ جاؤں گا۔ اگلے دن تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی اماں نے بتایا کہ بھئی وہ تو کوئی آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ تو عمر لانو نے پوچھا کہ اماں وہ آدمی کون ہے؟ میں تو نہیں جانتی۔ نام کیا ہے؟ نہ کبھی میں نے پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا۔ اماں اس کا چہرہ مورا کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھئی وہ آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے پردہ کر لیں، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو وہ آخر پہ دروازہ کھٹکھٹا کے بتا دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ آ جائیں، پردہ ختم ہو گیا، میں نکلتی ہوں، وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ عمر لانو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس طرح خدمت کرتا ہے کہ نہ اپنا نام بتایا نہ کبھی اپنی شکل دکھائی کہ کون ہے۔ اگلا دن ہوا تو عمر لانو نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر کے قریب ایک جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پوری رات جاگوں گا، آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کافی دیر بیٹھے، گزر گئی۔ جب رات گہری ہو گئی، جب رات کا ایسا وقت آ گیا کہ لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اندھیرے کے اندر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بڑھیا کے دروازے کے قریب ہو رہا ہے۔ جب قریب آیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہے بھائی؟ تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ خدمت کرتے ہیں اس عورت کی اور آپ نے لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جگہ خالی چھوڑی۔ اور پھر میں نے ایک بات پوچھی کہ امیر المومنین، آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر چھوڑ کے آ گئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، یہ رات کا سونے کا وقت ہے، میں اپنے جوتوں کو گھر میں اتار کے پیدل ننگے پاؤں اس لیے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند نہ کھل جائے۔
یہ تربیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی تھی کہ تم دوسرے کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ، اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کسی کو. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ